السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اس سبق کا ترجمہ کریں گے۔ حادثۃ، حادثہ، حدث سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اس سے مؤنث ہے حادث، حادثانی، حادثون، حادثۃ۔ تو صرفی تحقیق یہ ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ لفظ کہاں سے بن کے آیا ہے۔ زارنا مرتن ضیف کریم، زار یزور زیارتن، زیارت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ آنا تو زارا نا الگ الگ ہے۔ زارا پہلا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور نا جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، مفعول مقدم ہے۔ ہماری زیارت کری، ہماری زیارت کی، مرتن ایک مرتبہ، ضیف کریم ایک معزز مہمان نے۔ ایک کا ترجمہ آئے گا کیونکہ نکرہ ہے، تو ایک معزز مہمان ایک مرتبہ ہمارے یہاں آئے۔ اب زیارت کی سے اچھا ہے ہمارے یہاں تشریف لائے، زیارت کے لیے آئے۔ یہ زرنا مت سمجھ لینا کہ ہم نے زیارت کی، تو زارنا کا ترجمہ ہم نے زیارت کی نہیں ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا ہم نے زیارت کی تو اس کی عربی بنے گی زرنا، گردان زارا، زارا، زارو، زارت، زارتا، زرنا، زرتا، جیسے قالا قالا، قالو قالت، قالتا، قلنا، تو ایسے ہی زرتو زرنا، ہم نے زیارت کی، قلتو قلنا، ٹھیک ہے۔ تو زارا کا فاعل جو ہے وہ ضیف کریم فاعل ہے۔ وبات عندنا لیلتن، اور اس نے رات گزاری، عندنا ہمارے پاس، لیلتن ایک ہی رات گزاری، ایک رات وہ ہمارے پاس رہا۔ باتا فعل ماضی ہے، اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ باتا کا فاعل بنے گا۔ یہ بات یہاں پر فعل ناقص کے طور پہ نہیں آیا ہے، حالانکہ افعال ناقص ہمیں سے ہے، کانا صار لیس اصبح امسا اضحى ظل باتا، تو لیکن باتا کی ترکیب فعل ناقص اور اس کا اسم اور اس کی خبر یہ تب ہوگی جب یہ فعل ناقص کے معنی میں استعمال ہوا ہو، جیسے بات الرجل مریضن، آدمی رات بھر مریض رہا، بیمار رہا، تو جب اس طرح کا ترجمہ ہوگا تو ہی وہ فعل ناقص ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو باتا رات گزاری، تو ظاہر سی بات ہے یہ فعل تام ہے، تو اس فعل تام کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کی ترکیب فعل ناقص کی نہیں ہوگی بلکہ فعل تام کی ہوگی، جیسے ضربہ کی، قتلہ کی، سمعہ کی ترکیب ہوتی ہے، ایسے ہی باتا کی ترکیب ہو جائے گی۔ لیلتن یہ مفعول فی بنے گا، کیونکہ جو اسم فعل کی وقت کو یا فعل کی جگہ کو بتائے وہ مفعول فی کہلاتا ہے۔ مفعول فی کی بھی دو قسم ہوتی ہے، یا تو ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہوگا۔ تو لیلتن ایک رات تو ظرف زمان ہو گیا، زمانہ بتا رہا ہے، تو یہ ظرف زمان ہونے کی وجہ سے لیلتن منصوب ہے۔ مفعول بھی نہیں کہہ دینا اس کو کہ یہ مفعول بھی ہے۔ عندنا دیکھو یہ اس پر بھی زبر ہے، عندہ پہ، ہمارے پاس، دیکھو یہ بھی مفعول فی ہو گیا، اور یہ مفعول فی میں ظرف مکان ہو گیا، ہمارے پاس ٹھہرا تو ایک جگہ ہے، تو یہ ظرف مکان ہے اور یہ ظرف زمان ہے۔ بات میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ وفی الصباح، اور صبح میں، قلت لہو میں نے اس سے کہا، ان سے مہمان سے کہا، اتستحم یا سیدی، استحم اغتسل کے معنی میں غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ استحم اصل میں دو میم تھے، استحمم، استفعل اس وزن پر، استکبر، استنصر، استنجد، تو اس وزن پر تھا یہ، تو دونوں میم ملا دیے تو استحم یستحم استحمامن، مصدر میں وہ دونوں میم الگ الگ ہو جائیں گے، استحمما یستحمم استحمامن، لیکن ماضی اور مضارع دونوں میم جوائن کر کے پڑھتے ہیں، استحم یستحم، جیسے استحق یستحق، لیکن مصدر میں دونوں قاف الگ ہو جائیں گے، استحقاقن استحقاق بولتے ہیں۔ تو اتستحم کیا تم نہاؤ گے، یا سیدی، اب دیکھیے یا سیدی کا ترجمہ یہ نہیں کرنا ہے اے میرے سردار، بھئی سردار تھوڑا، یہ وہ مہمان ہے، دوست ہوں گے، آئے ہوں گے، تو ان کو سردار، سردار کون کہتا ہے، اے میرے سردار۔ تو بچے جو ہے وہ سیدن کا ترجمہ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کہ سیدن کے معنی تو سردار کے آتے ہیں، تو
تو یا سیدی اے میرے سردار. اب ظاہر سی بات ہے وہ کوئی سردار تھوڑا ہی تھے. تو یا سیدی عربوں میں ایک عام لفظ ہے جو وہ اپنے سے اپنے ہم عمر سمجھ رہے ہیں یا تھوڑا سا بڑا ہو اس کو بولتے ہیں تھوڑا عزت کے لیے. جیسے ہم جناب بول دیتے ہیں اپنے سے بڑا ہوتا ہے کہ جناب کیا آپ غسل کریں گے. تو یا سیدی کا صحیح جو ترجمہ ہے وہ جناب کا ترجمہ ہوگا. اے میرے سردار یہ ترجمہ مت کیا کریں. تو جناب ٹھیک ہے. اے جناب کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لفظ اے بھی مت لگائیے کہ جناب غسل کرو گے. یہ حضرت سمجھ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضرت حاجرہ نے کہا تھا الی این یا سیدی کہ کہاں جا رہے ہو, یعنی جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہاں پر مکہ میں تو انہوں نے پوچھا تھا الی این یا سیدی. قصص النبیین کے پہلے سبق میں ہے تو اس کا بھی ترجمہ یہ نہیں کرنا ہے کہ کہاں جا رہے ہو اے میرے سردار. ٹھیک ہے, تو جناب کہاں جا رہے ہیں. چلیے تو یا سیدی آپ اب جو ہے خوب استعمال کر سکتے ہیں لیکن اے میرے سردار نہیں کہنا ہے. وکانا یوم جمعۃ اور جمعہ کا دن تھا. دیکھیے جمعۃ نہیں کہنا ہے, میم پر جو ہے وہ جزم نہیں پڑھنا ہے بلکہ میم پر جو ہے پیش پڑھنا ہے. جمعہ کا دن تھا. قال تو انہوں نے کہا نعم جی ہاں بالکل نہ ہوں گا. قلت میں نے کہا کہ ھذا مغتسل یہ غسل خانہ ہے غسل کی جگہ ہے. مغتسل یہ غتسل سے اسم المفعول ہے. تو اسم المفعول غسل یعنی جس کو یعنی غسل کیا جائے لیکن اسم المفعول ہی اسم ظرف کے معنی دیتا ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں. تو وہ جگہ جہاں پر غسل کیا جائے تو جگہ کا ترجمہ ہوگا. یہ ظرف کے معنی دے گا اسم المفعول کے معنی نہیں دے گا. حالانکہ یہی وزن اسم المفعول کا بھی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, یہ گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے جتنے ابواب ہیں افعال ہو تفعیل ہو مفاعلہ ہو تفعل ہو تو ان میں جو اسم المفعول آئے گا جیسے اکرامہ سے مکرمن اکرام یعنی وہ شخص جس کا اکرام کیا جائے اسم المفعول ہے. تو اسم المفعول کا ترجمہ کیا ہے لیکن اسی کا ترجمہ وہ جگہ جہاں اکرام کیا جائے سمجھ رہے ہو یا وہ وقت جس وقت اکرام کیا جائے. تو ظرف کے معنی اس میں ظرف کے معنی بھی اسی سے نکل کر آتے ہیں. جیسے باب تفعیل سے لو اگر تو مثال منزل تو منزل وہ چیز جس کو نازل کر دیا جائے یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے اسم المفعول کا ترجمہ. اور منزل ہی کا ترجمہ وہ جگہ جہاں نازل کیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس میں ظرف کا ترجمہ ہوگا کہ یہ غسل خانہ ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے اس طرح کے غسل خانے جیسے جو ہے آج عام ہیں کہ یعنی بالکل پرائیویٹ ہوتے تو اس طرح تو نہیں ہوتے تھے کہ بالکل ایک جگہ خاص کر لی جاتی تھی کہ یہاں پر آدمی غسل کر لیتا تھا. قال تو انہوں نے کہا مہمان نے کہ بل استحم فی النہر کہ نہیں بلکہ میں تو نہاؤں گا نہر میں نہاؤں گا. میں تو وہیں نہر تھی مولانا کے وہیں جو ہے وہ نہر ہے جہاں مولانا کا گاؤں تھا جو ہے رائے بریلی میں تقیہ کلا تو وہیں پہ جو ہے نہر. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہر میں نہاؤں گا. وکان الشیخ یعرف السباحۃ اور وہ جناب دیکھو بڑے تھے تو لفظ شیخ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے. اور وہ جناب جو اب یہاں پر بوڑھے نہیں ترجمہ کرنا ہے اور شیخ اور وہ جناب جو ہے مہمان صاحب جانتے تھے تیراکی کو یعنی تیرنا جانتے تھے. سباحۃ تیراکی کو بولتے ہیں فتح سے سباح یسبح تیرنا ٹھیک ہے. الا انه لم يتفق له ان يسبح من مدة طويلة الا مگر انه بے شک یہ ہو ضمیر شان ہے کوئی ترجمہ نہیں ہوگا بس الا ان مگر یہ کہ بے شک لم يتفق له اتفق له اتفاق ہونا موقع ملنا یہ معنی آتے ہیں ٹھیک ہے. لم يتفق له ان کو موقع نہیں ملا ان يسبح کہ وہ تیرے یعنی انہیں تیرنے کا موقع نہیں ملا. من مدت طویلت ایک لمبی مدت سے ان کو تیرنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن وہاں جانتے تھے. وہ سمعت اور میں نے سنا ہے ان الانسان کہ بے شک انسان لا ينسى السباحۃ نسی ینسا میں نے بھول جانا وہ تیرنا نہیں بھولتا ہے اذا تعلمها جب وہ اس کو سیکھ لیتا ہے. تعلم فعل ماضی ہے باب تفاعل ہے پہلا ہی صیغہ ہے تعلم ہاں یعنی السباحۃ جب وہ اس تیراکی کو سیکھ لیتا ہے. اللہ مگر ہاں ایک بات ضرور ہے بھولتا تو نہیں ہے لیکن انہو یتعب سریعا مگر ہاں وہ جو ہے تھک جاتا ہے. تعیبہ یتعب یہ بہت عام لفظ ہے تھک جانا تھک جاتا ہے سریعا جلدی ہی وہ تھک جاتا ہے. وکان النہر فائضا اور نہر جو ہے بالکل اوپر تک بھری ہوئی تھی. فاض یفیض بھر جانا ٹھیک ہے
بھرنا مطلب بھر جانا لازم معنی ہے، متعدی نہیں ہے. بھرنا دیکھو کہ میں نے بھر دیا تو یہ تو متعدی ہو گیا، لیکن بھر گئی چیز تو یہ لازم معنی ہوں گے. تو بھر جانے کے معنی ہیں، بھر دینے کے معنی میں نہیں ہے. یہی بچوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کبھی کبھی ملآ میں اور امتلا میں. تو ملآ بھرنا، امتلا بھرنا، تو ہے تو بھرنا ہی، لیکن املآ بھر دینا متعدی معنی ہے، اور امتلا بھر جانا جو ہے لازم معنی ہے. تو نہر فاضا سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ فائزن بھر جانے والی، بھری ہوئی. تو نہر بھری ہوئی تھی، کانا فعل ناقص، النہر کانا کا اسم، فائزن کانا کی خبر. ٹھیک ہے، نہر بھری ہوئی فائز، جیسا قال سے قائل. ٹھیک ہے، اور اسی طرح زارا زیارت کرنا، زائر زیارت کرنے والا. حرم میں جو ہے وہ پولیس والے جو ہے حاجیوں کو جو ہے کہتے رہتے ہیں یا زائر یا زائر، اے زیارت کرنے والے. تو زائر یہ حمزہ کے ساتھ جو ہے بنتا ہے. وکان یجری بقوت، اور وہ نہر دوڑ رہی تھی، بڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی، نہر چل رہی تھی. ٹھیک ہے، نہر کے چلنے کے لیے جرا یجری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نہر دوڑ رہی تھی بقوت تیزی کے ساتھ. اب طاقت سے بہت جان لگا کے نہیں، بلکہ تیزی سے دوڑنے کے لیے لفظ قوت استعمال ہوتا ہے. فخاض الشیخ، فا الگ ہے تو کے معنی میں، خاضا دیکھیے خاضا نون لکھا ہے نصارہ سے، خاضا یخوض گھس جانے کے معنی میں، اندر تک داخل ہو جانا. فخاض الشیخ تو شیخ جو ہے وہ مہمان داخل ہو گئے، النہر نہر میں گھس گئے. وبدأ یسبح، اور انہوں نے تیرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، بدأ یسبح، جیسے بدأ یأکل، بدأ افعال شروع میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فعل مضارع ہی کے ساتھ آئے گا. تو جو ہے تبھی اس کا ترجمہ آئے گا یعنی کھیلنا شروع کر دیا، جانا شروع کر دیا، تیرنا شروع کر دیا. انہوں نے تیرنا شروع کر دیا نہر میں کود کے. فما لبث ان کلت عضده، دیکھیے فما لبث ان لفظی ترجمہ تو ہوگا تو وہ نہیں ٹھہرے کہ، لبث یلبث مانے ٹھہرنا، تو وہ نہیں ٹھہرے کہ مطلب کیا ہوا؟ مطلب جلدی ہی. کوئی بھی بات کہنی ہو تو شروع میں آپ فما لبث ان، فما لبث ان ناما، تو جلدی ہی سو گیا، فوراً ہی سو گیا. فما لبث ان اکل الطعام، اس نے جلدی ہی ایک دم سے کھا لیا. تو فما لبث ان قلت عضده، تو جلدی ہی اس کے اعضاء تھک گئے، اس کے بازو. عضدن بازو کو بولتے ہیں، ہمارا جو یہ جو ہے بازو ہوتے ہیں مونڈے سے لگا کر یہاں ہاتھ تک کا حصہ جو ہوتا ہے یہ پورا عضدن کہلاتا ہے، بازو. دو ہوتے ہیں تو چونکہ دو ہیں تو یہ مونس استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے کلّا، کلّا یا کلو جو ہے تھک جانے کے معنی میں آتا ہے، ڈھیلا پڑ جانا، کمزور ہو جانا. تو کلت عضدہ، اس کے اعضاء کیا ہو گئے؟ اس کے اعضاء تھک گئے. وخارت قواہ، اور خارا یخور مانے ڈھیلا پڑ جانا، خورن. ٹھیک ہے، ڈھیلا پڑ جانا، سست پڑ جانا. قواہ اس کے، قوتن کی جمع قوا ہے. ٹھیک ہے، القوا واحد، قوتن جو ہے جسم کی طاقت کو بولتے ہیں، تندرستی کو بولتے ہیں. اور جو ہے اس کی جو جسم کی طاقت تھی وہ بالکل کیا ہو گئی؟ کمزور پڑ گئی. وَأَعْيَا، آیا باب افعال سے پہلا ہی صیغہ ہے مذکر کا، تو حد سے زیادہ تھک جانے کے معنی میں آتا ہے. تو وَأَعْيَا الشَّيْخُ ترجمہ ہوگا، یعنی وہ مہمان صاحب جو ہے وہ حد سے زیادہ تھک گئے، تھکن سے چور ہو گئے. دیکھیے دوبارہ جو ہے ترجمہ دیکھیے، فما لبث ان، تو جلدی ہی، قلت عضدہ ان کے بازو تھک گئے. عضدن یہ کئی جو ہے کئی طرح پڑھا جاتا ہے، عضدن عضدن، سمجھ رہے؟ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ المعانی میرے پاس ڈکشنری ہے، میں اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میں نے کھولا ہوا ہے، دیکھیے عضدن، العضد، العضد والعضد والعضد والعضد، دیکھیے یعنی پانچ طرح سے استعمال ہوتا ہے. من الانسانی وغیرہ ہی، چاہے انسان کا ہو، انسان کے علاوہ کسی اور کا بھی ہو، تو اس کے معنی آتے ہیں الساعد، سمجھ رہے ہو، بازو کے آتے ہیں. وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَتِفِ، کوہنی سے کاندھے تک کا درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. والکلام الاکثر، اور جو اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ العضد ہے، انہوں نے بتا دیا. وحکا ثعلب، اور جو ہے ثعلب نے جو روایت کیا ہے وہ العضد بفتح العین والضاد، عین پر بھی فتح اور ضاد پر بھی جو ہے ثعلب ایسے پڑھتے ہیں، امام ہے. کل یذکر و یؤنث، ان میں سے ہر ایک لفظ
مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ویؤنس اور مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈکشنری المعانی آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ جو ہے مل جائے گی آپ کو یہ، تو اس میں ہر لفظ کی تحقیق مل جاتی ہے۔ انسان کو جو ہے کسی بھی لفظ میں اگر کوئی تحقیق کرنی ہو تو اس کو جو ہے اچھے سے اچھی ڈکشنری دیکھنا چاہیے، تو المعانی ان میں سے ایک اچھی ڈکشنریوں میں سے ہے۔ تو العضد، یہاں پر جو ہے العضد استعمال ہوگا کہ یعنی ان کے بازو تھک گئے۔ وَدَفَعَهُ الْمَاءُ بِقُوَّةٍ وَأَعْيَا، اور وہ بالکل کیا ہو گئے، آیا کے معنی حد سے زیادہ تھک گئے۔ وَدَفَعَهُ الْمَاءُ بِقُوَّةٍ، پانی نے ان کو بڑی طاقت سے دھکیلا۔ جیسے پانی بہت تیز آ رہا تو پانی نے ان کو دھکیل دیا، دفع کے معنی دھکیل دینا، ان کو بڑی طاقت سے دھکیل دیا۔ فَجَعَلَ يَجْرِي فِي تَيَّارِهِ، تو فَجَعَلَ يَجْرِي، چنانچہ وہ مہمان دوڑنے لگے، فی تیارہ، اس کے دھارے میں۔ تیارون جو دھارا ہوتا ہے نا پانی کا، اس کو تیار بولتے ہیں، تو اس کے دھارے میں جو بہنے لگے، تو یجری کا ترجمہ اسی میں بہنے لگے۔ لا یملک من امرہ شیئا، وہ اپنے معاملے کے کچھ بھی مالک نہیں تھے، اپنے اوپر گویا ان کو بالکل بھی کنٹرول نہیں تھا۔ شیئا لا یملک شیئا، کچھ بھی کنٹرول نہیں تھا ان کو، من امرہ، اپنے معاملے میں سے کچھ بھی، یعنی وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ وہ ایقن بالشر، اور انہیں یقین ہو گیا بری چیز کا، یعنی گویا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اب گویا موت آنی ہی آنی ہے۔ تو شر یہاں پر موت کے معنی میں ہے، انہیں جو ہے موت کا ایقنا، باب افعال ہے، دیکھو ایقنا یوقن، ایقانن، مصدر میں یا آئے گی، اصل تو اوقنا یوقن ایقانن، ایقانن، ٹھیک ہے، بلکہ ایقنا یوقن، یہ یا قاف نون مادہ ہے تو یوقن، وہاں پر جو یوقن کی یا ہے وہ واو سے بدلی ہوئی ہے تو ایقان، تو انہیں جو ہے موت کا یقین ہو گیا۔ فجعل یصرخ، صرخ یصرخ، چیخنا، چنانچہ وہ چیخنے لگے، یہاں پر بھی جعلا جو ہے یہ افعال شروع میں ہے، تو وہ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ یستغیث، استغاث مدد مانگنا، دیکھیے یہ بھی باب استفعال میں چلا گیا، استغاث یستغیث استغاثتا، باب استفعال سے، تو مدد مانگنا، اور وہ مدد مانگنے لگے۔ استغاثہ، الاستغاثۃ بغیر اللہ لا یجوز، کہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا یہ کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یستغیث، اور وہ مدد مانگنے لگے، وہ یقول، اور کہنے لگے، یا رجلن، اے آدمی، یعنی کوئی بھی آدمی ہو، ضروری نہیں کسی خاص کو، یا رجل نہیں کہا گیا کہ کوئی خاص ہو، بلکہ یا رجلن، کوئی بھی آدمی، ارے ارے، سمجھ رہے، خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، خذ پکڑ لو، بیدی میرا ہاتھ، وہ جعل یذکر، اور وہ جو ہے ذکر کرنے لگے، وہ یقول، اور کہنے لگے، اللہ اللہ، کہ بس اب تو آخری ٹائم آ گیا ہے، اور اللہ اللہ کہنے لگے، ذکر کرنے لگے، کأنہ فی آخر عہدہ بالدنیا، گویا کہ وہ اپنے آخری وقت میں ہوں، عہد زمانے کو بولتے ہیں، وقت کو بھی بولتے ہیں، تو یہاں پر وقت بھی لکھ دیتا ہوں میں، اپنے آخری وقت میں ہوں، بالدنیا، دنیا میں، اس لیے گویا آخری وقت میں ہوں۔ وجعل یغطس ویطفو، غطس یغطس، پانی میں اندر جانا، اور طفا یطفو، پانی میں سے اوپر آ جانا، اس کو بولتے ہیں طفا یطفو۔ وہ یغطس ویطفو، پانی میں اندر جانے لگے اور اوپر آنے لگے۔ اب جعل یدخل ویخرجون، دیکھو اس میں وہ مزہ ہی نہیں ہے، بھئی دخلا اور خرجہ تو کہیں بھی چلا جائے آدمی، لیکن غطاسا اور طفا، غطاسا پانی ہی میں جانے کے لیے آتا ہے، اور طفا پانی سے باہر نکلنے کے لیے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے سمک طافی، یعنی وہ مچھلی جو مر کر پانی کے اوپر آ گئی ہو، تو اس کا حکم کیا ہے، یہ جو ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ جو ہے مختصر القدوری میں سمک طافی کے نام سے جو ہے وہ بحث آتی ہے، ہدایہ میں بھی آتی ہے۔ تو یغطسو ویطفو، وہ پانی میں اندر جانے لگے اور باہر آنے لگے۔ تو دیکھیے آگے کافی بچا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔